کون کتنا زیادہ اثر قبول کرتا ہے یہ انسان کے اوپر ہے۔ شرائط قرآن نے بیان کی ہے کہ اثر وہی قبول کرے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کے اندر 3 صفت ہو تبھی رسول اللہ کا اثر ہوگا، ان 3 صفت کے بغیر رسول اللہ کا اثر نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ سے ساری امید ہو، دوسرے یہ کہ آخرت پر اس کو بھروسہ ہو، صرف دنیا ہی کی زندگی نہیں دیکھ رہا کہ ہاں آخرت پہ تو سب کو ہے گا، نہیں، عملی طور پر آخرت پہ ہو۔ زبانی طور پہ تو ہاں کہہ دیں گے مرنا ہر ایک کو ہے، ہماری بھی 40واں ہوگا، ہماری بھی مجلس ہوگی، لیکن عملی طور پر جس کی زندگی میں یہ دکھ رہا ہو کہ اس کو آخرت پہ یقین ہے، آخرت پہ جب یقین ہے، ممکن ممبر پہ بھی انسان دکھ رہا ہو لیکن آخرت کی باتیں بھی کر رہا ہو تب بھی نہیں لگ رہا ہو کہ آخرت پہ یقین ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ آخرت پہ یقین ہوتا ہے تو انسان کی پوری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور تیسرا جو اہم نقطہ قرآن نے بیان کیا، ذکر اللہ کثیرا، رسول اللہ کو اپنی زندگی کا اہم مسئلہ وہی قرار دے گا جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو، تھوڑا سا نہیں، اللہ کو تھوڑا سا یاد نہیں کرتا ہو، نماز تھوڑی پڑھتا ہو چلے گا، تھوڑی مطلب یہ کہ نہیں واجبات میں کمی نہیں ہو سکتی، مستحبات کم پڑھے، نماز کم پڑھے مسئلہ نہیں ہے، نماز کم پڑھے، روزہ کم رکھے، واجبی واجب رکھ لے، خمس و زکوٰۃ جتنا واجب اتنا ہی دے، بالکل مستحب کچھ نہ کرے، کوئی بھی کام کرے کم کرے، سب کچھ کم کرے چلے گا، لیکن اللہ کو زیادہ یاد رکھتا ہو، یہ شرط ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان کی زندگی میں رسول اللہ کا اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ کو زیادہ یاد رکھے۔ وذکر اللہ کثیر، کہ یاد خدا، ذکر الہی کے بغیر دین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذکر خدا، اللہ کے یاد کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر نماز کوئی معنی نہیں، روزہ کچھ نہیں ہے، مجلسیں کر رہے کچھ نہیں ہے، خطابت کر رہے کچھ نہیں ہے، شاعری کر رہے کچھ نہیں ہے، آپ نے بڑے بڑے کام کر، اللہ کی یاد کے بغیر یہ سب سراب ہے، شراب نہیں کہہ رہے ہیں، سراب ہے، دکھ رہا ہے زیادہ لیکن کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اور ہر چیز قیمت پیدا کر لیتی ہے جب اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، اور اللہ کی یاد کے لیے کوئی ضروری ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان چل رہی ہو، نہ، یہی کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اللہ یاد آئے، کوئی بھی غم کا موقع ہو اللہ یاد آئے، کوئی بھی حالات کی تبدیلی ہو اللہ یاد آئے، کوئی بھی تکلیف ہو اللہ یاد آئے، صرف بیماریوں میں اللہ یاد نہیں آئے، صحت میں بھی اللہ یاد آئے، جب صرف بھوک میں اللہ یاد نہیں آئے، دسترخوان کی نعمتوں میں بھی اللہ یاد آئے، صرف تکلیف میں اللہ یاد نہیں آئے، اچھے حالات میں بھی اللہ یاد آئے۔ اگر اللہ کی یاد ہے تو پھر باقی ساری چیزیں قیمتی ہیں، اللہ کی یاد نہیں ہے تو نماز بھی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، روزے بھی اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے، کیا لے کے آئے ہو، پریکٹس کر رہے تھے کچھ نہیں۔ تو یہ تو 3 بنیادی شرطیں قرآن نے رکھی ہوئی۔